سن 2021 میں 13,534 مقدمات. اگر آپ اس کا حساب لگائیے تو ہر مہینے 549، ہر روز 18، ہر 1.5 گھنٹے میں ایک قتل ہوتا ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے، ہمارے جہیز کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں، اس باپ کے اوپر وہ بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. اور مرد کے اوپر ہے عورت کا مہر، عورت کا کھانا، عورت کا کپڑا. کیس کر دیا لڑکی والا نے کہ ہم سے یہ جہیز کا مطالبہ کیا یا ہم سے جہیز لیا ہے، تو 5 سال تک کی اس پر سزا ہو سکتی کہ ہمیں مرغ مسلم چاہیے، ہمیں مٹن چاہیے، ہمیں چکن چاہیے، اور ہمیں بریانی چاہیے، اور ہمیں بسلری کا پانی چاہیے، اور ہم فلاں ہوٹل کے اندر فلاں قسم کے کھانے کھائیں گے. ظاہر سی بات ہے جب لڑکی کا مطالبہ لڑکا کے مال کو دیکھ کر کے ہوتا ہے تو پھر لڑکے والے بھی چڑھ بیٹھتے ہیں. جہیز دینے کی وجہ سے وراثت ختم نہیں ہوتی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد. حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، نسل انسانی کے بقا کے لیے نکاح انتہائی ضروری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کو مسجد میں منعقد کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شادی، سب سے بہترین نکاح اس نکاح کو قرار دیا ہے جو خرچ کے اعتبار سے سب سے کم ہو. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نکاح کو مسجد میں کیا کرو. نکاح اگر ہم مسجد میں کریں گے تو یقین جان لیجئے میرے محترم، بہت ساری بدعات و خرافات، بہت سارے جرائم اور بہت سارے گناہوں سے ہم یوں ہی بچ جائیں گے، کیونکہ مساجد کا احترام، مساجد کی عظمت، مساجد کا تقدس ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے. اور مساجد کے اندر کسی قسم کا پٹاخہ، ناچ گانا اور جھومنا کودنا، واویلا مچانا، رنگریلیاں کرنا، الحمدللہ امت مسلمہ ایسا نہیں کرتی ہے. چنانچہ اگر ہم مساجد کے اندر نکاح کریں گے بہت ساری بدعات و خرافات سے یوں ہی بچ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر 5 چیزیں ہیں. نکاح کے اندر 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہے. نکاح کے اندر پہلا فرض ہے ایجاب و قبول، یعنی لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے پیشکش ہو کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں. کیا آپ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ابتدا جس کی جانب سے ہوگی، شروعات جس کی جانب سے ہوگا، پیغام جس کی جانب سے دیا جائے گا اس کو ہم ایجاب کہتے ہیں، اور دوسرے جانب سے جو اس پیغام کو قبول کرے گا اسے قبول کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر عام طور سے ہم لڑکی سے جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے تو وہاں ایجاب ہو جاتا ہے، اور لڑکا جب قبول کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، یہ قبول ہوتا ہے. نکاح کے اندر یہ ایجاب و قبول فرض ہے. دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا ہونا. جب لڑکا لڑکی باہم ایجاب و قبول کر رہا ہو تو اس بات کو سننے والے کم از کم 2 مومن مرد، عاقل بالغ 2 مومن مرد ہونی چاہیے جو دونوں 2 گواہ ہوں. یہ دونوں فرض ہے. اس کے علاوہ 1 واجب ہے، مہر. بغیر مہر کے نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن مہر ذمے کے اندر مہر مصر یوں ہی واجب ہوگا. اور 3 چیزیں سنت ہیں. 1 خطبہ نکاح جو قاضی حضرات نکاح پڑھاتے وقت خطبہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیتیں احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں. اور دوسرا نکاح کے بعد چھہارا یا کھجور یا جو چیزیں تقسیم کی جاتی ہے وہ. اور تیسری چیزیں شادی کے بعد یا شب زفاف منانے کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے جسے دعوت ولیمہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ نکاح کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کا حصہ ہو، شریعت کا حصہ ہو. ایجاب و قبول، 2 گواہ، خطبہ نکاح، مہر اور ولیمہ مسنونہ چھہارا، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب رسم ہیں. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
میرے محترم بزرگوں دوستو، یقین جان لیجئے نکاح کے اندر سب سے بری اور خطرناک چیز مروجہ جہیز کی لعنت۔ جہیز کا نام سنتے ہی ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہیز کا لفظ سنتے ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ جس باپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس باپ کے اوپر وہ بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں، اور وہ باپ جس دن سے بچی پیدا ہوتی ہے اسی دن سے لے کر کے اس کے شادی بیاہ تک اس بچی کے جہیز کے لیے تگ و دو کرتا ہے، خون پسینے بہاتا ہے، اس باپ کے ماتھے کے اوپر پسینہ ٹپکتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی کر پائیں گے یا نہیں، اس کے ہاتھوں میں مہندی رجا پائیں گے یا نہیں، اس کے ہاتھ پیلے ہو پائیں گے یا نہیں، بر وقت ان کی شادی ہو پائے گی یا نہیں، اس کی شادی کی خاطر اس کے جہیز کے لیے کہیں ہمیں اپنا مکان تو نہیں بیچنا پڑے، کہیں ہمیں اپنی دکانیں تو نہیں بیچنی پڑے، کہیں ہمیں اپنی زمین تو نہیں بیچنی پڑے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم اپنے کاسہ گدائی کو لے کر کے لوگوں کے سامنے پھیلائیں اور لوگوں سے بھیک مانگ کر کے ہمیں اپنے داماد کے لیے ان کے کھانے کی فرمائش، ان کے پینے کی فرمائش، اس کے رہنے سہنے کی فرمائش اور اس کے مزید گاڑیوں کی، موٹر کی، فریج کی، کار کی، کیش کی، نہ جانے کن کن چیزوں کی فرمائش پوری کرنی پڑے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، شریعت کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر مروجہ جہیز کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نکاح کے وقت والدین یا بھائی اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے اپنی بہن بچی کو بغیر کسی داماد کے مطالبے کے، بغیر کسی سماج کے معاشرے کے دباؤ کے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی فخر کے، غرور کے، بغیر کسی کو دکھائے ہوئے، بغیر کسی کو جتائے ہوئے اپنی رضا خوشنودی سے اگر بچی کو کچھ ہدیہ تحفہ دینا چاہیں تو شرعاً اس میں کوئی مذاقہ نہیں، شرعاً اس کی گنجائش۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، معاملہ بر صغیر کے اندر، خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ جہیز ایک ناسور بن چکا ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے ہماری بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ اس جہیز کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے میرے محترم بزرگوں دوستو تو کتنی بچیاں ایسی ہیں جو مادر رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جانچ کروانے کے بعد انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، انہیں دواؤں کے ذریعے سے یا آپریشن کے ذریعے سے یا اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے انہیں مادر رحم کے اندر ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے کتنے اچھے خاصے باپ کو ہارٹ اور بی پی اور شوگر کی بیماری ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے کتنے بھائیوں کی جوانی ختم ہو گئی۔ اس جہیز کی وجہ سے کتنے باپ کی نیند حرام ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے معاشرے کے اندر کون کون سا ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن وائے افسوس، صد افسوس اور حسرت ہے کہ کچھ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا علم کے اندر گہرائی اور گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے یا سطحی علوم کی وجہ سے یا سوشل نیٹ ورک پر ہر کس و ناقص کی بات سننے کی وجہ سے یا اخبار کے ذریعے سے یا کتابچہ کے ذریعے سے یا دیگر غیر معتبر پرچوں کے ذریعے سے ان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جہیز دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک مشکیزہ، ایک چمڑے کا تکیہ اور دیگر پیالے وغیرہ دیا ہے۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، ذرا آپ غور سے سمجھیں اس مسئلے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے طے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، حضرت علی ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں سونپ رہے ہیں، بھلا بتاؤ تمہارے پاس کچھ مال ہے مہر دینے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس میدان جہاد میں لڑنے کے لیے گھوڑا اور یہ پہننے کے لیے زرہ ہے۔ زرہ کو آج کے اعتبار سے آپ بلٹ پروف جیکٹ کہہ سکتے ہیں، جو سامنے والا اگر کوئی حملہ کرے تو اس زرہ کے ذریعے سے اپنے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زرہ کو بیچا ہے، اور بیچ کر کے اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں اس پیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جہیز تیار کیا تھا حضرت فاطمہ کا۔ مال کس کا تھا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی مال کس کا تھا؟ نوشے بابو کا، دولہے بابو کا، لڑکے کا مال تھا۔ لڑکے کے مال سے سامان جہیز تیار کیا گیا ہے۔ بعض حضرات اس پر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ قول مرجوح ہے، ضعیف ہے۔ اگر اس قول کو ضعیف مان لیں، مرجوح مان لیں، پھر بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اور آپ کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کی ساری ضروریات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی۔ بھلا بتائیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر شادی نہیں ہوتی، کسی دوسری اور عورت سے شادی ہوتی، تب بھی جہیز کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفیل ہیں حضرت علی کے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت۔ تیسری بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 4 بیٹی ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ بھلا بتائیے، کسی تاریخ کی کسی ایک کتاب کے اندر کہیں بھی مذکور ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو کوئی جہیز دیا ہو، کچھ سامان دیا ہو، کسی کو مشکیزہ دیا ہو، کسی کو چھال بھرا گدہ دیا ہو، کسی کو تکیہ دیا ہو، کسی کو پیالہ دیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، تو پھر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنی ایک بیٹی کو سامان جہیز اور دیگر 3 بیٹی کو کوئی سامان نہیں؟ پتہ چلا کہ یہ سامان جہیز نہیں تھا، بلکہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مال سے وہ سامان تیار کیا تھا۔ قرآن کریم کا صریح حکم ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مردوں کو حاکمیت اسی لیے عطا کی گئی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مال کی شادی بیاہ کے اندر ہو یا کسی بھی قسم کی مالی ذمہ داری ہو، مالی ساری کی ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر رکھا ہے، اور مرد کے اوپر ہے عورت کا مہر، عورت کا کھانا، عورت کا کپڑا، مع نار و نفقہ کے جب قاضی نکاح پڑھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مع نار و نفقہ کے میں بچی کو دے رہا ہوں، آپ کے اوپر مہر بھی واجب ہے، آپ کیش بھی دیں گے، پیسہ یہ مہر ہے، اور آپ مع نان بھی دیں گے، روٹی ہے مراد، اس سے کھانا ہے، نفقہ بھی دیں گے، ان کی ضرورت میں جو چیزیں خرچ کے لیے ہوں گے وہ پیسے اور دیگر چیزیں، وہ نفقہ بھی آپ پر فرض ہے۔ آپ کو لڑکے پر واجب ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، کپڑے لتے کا انتظام کرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے، عورتوں پر مالی ذمہ داری کسی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ بھلا عقل سے سوچیے، عورتیں کہاں سے ہماری ذمہ داری پوری کریں گی، جبکہ کماتا مرد ہے اور گھر کی سارے کام ہماری عورتیں کرتی ہیں۔ گھر کے کام اور کاج، گھریلو ذمہ داری عورتوں کے ذمے ہیں، اور کمانے کھانے کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کے ذمہ رکھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ باتیں ہندوستان کو سمجھ میں آتی ہے، اور ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر سن 1961 کے اندر یہ باضابطہ بل پاس ہوتا ہے، قانون بنتا ہے کہ ہندوستان کے اندر خواہ وہ کسی مذہب سے ہو، کسی طبقہ سے ہو، کسی فرقہ سے ہو، کسی قوم کو ماننے والا ہو، جہیز لینا اور دینا یہ دونوں قانوناً جرم ہیں۔ اگر پتہ چل گیا حکومت کو، سرکار کو، اگر کیس کر دیا لڑکی والا نے کہ ہم سے یہ جہیز کا مطالبہ کیا یا ہم سے جہیز لیا ہے، تو 5 سال تک کی اس پر سزا ہو سکتی ہے۔ جو باتیں ہندوستان کے قانون کو سمجھ میں آ گئی، پارلیمنٹ کے ممبران کو سمجھ میں آ گئی، اور وہ چیزیں جو ہماری شریعت کا حصہ ہے، افسوس و افسوس حسرت کہ وہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہندوستان میں قانونی اعتبار سے بھی جہیز لینا اور دینا دونوں کا دونوں جرم۔ عقلی دلیل ذرا آپ دماغ سے سوچیں اور غور کریں تو آپ کو یہ بات خود سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ لڑکا کو مہر دینا واجب ہے۔ جب لڑکا لڑکی کو مہر 11,000، 21,000، 50,000 دیتا ہے، بھلا کس منہ سے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ کیش کا مطالبہ کرتا ہے؟ لڑکی کا باپ لڑکے کو، داماد کو 10 لاکھ روپیہ دے کر کے
10 لاکھ روپیہ دینا 11,000 کا مطالبہ مہر کا، یہ عقل سے لگتی ہوئی بات ہے؟ ناشتے برانڈیڈ چاہیے، گوگل سویٹس کی مٹھائی اور فلاں ناشتہ فلاں ناشتہ فلاں ناشتہ، جھولا بھر کر کے پانی ٹھنڈے وغیرہ ڈالی. ایک ناشتے کا جھولا کے اندر، ایک ناشتے کے بیگ کے اندر کم سے کم 200 سے 300 روپے کا ناشتہ. اور لڑکے سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ 2 چھہارے تقسیم کر دیجئے. کیا وہ چھہارا لڑکی والا انتظام نہیں کر سکتا ہے؟ جب ولیمہ کراتے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا کہ ولیمے کھانے والے یہ مطالبہ کر رہے ہوں کہ ہمیں مرغ مسلم چاہیے، ہمیں مٹن چاہیے، ہمیں چکن چاہیے، اور ہمیں بریانی چاہیے، اور ہمیں بسلری کا پانی چاہیے، اور ہم فلاں ہوٹل کے اندر فلاں قسم کے کھانے کھائیں گے؟ نہیں، ولیمہ اپنی رضا اور خوشنودی کے اوپر ہے. ولیمہ کرنے والا جس حال میں جیسے جہاں جو چیز کھلا دے، ہم چوں چرا نہیں کرتے. لیکن ہم جب لڑکا کے ساتھ بارات جاتے ہیں تو پھر ہمارے کھانے کے مطالبے ہوتے ہیں. یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ 2 چند آدمی اگر جائے، 2-4 آدمی، اور کھانے کا اگر وقت ہو جائے اور اپنی مرضی سے اگر وہ کچھ کھلا دے تو کوئی حرج نہیں. لیکن مطالبہ کر کے کہ ہمیں یہ کھانا، یہ پینا، ایسی رہائش، اس کی گنجائش کہاں تک ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس جہیز کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا بگاڑ اور تباہی آئی ہے، اس کی ایک آپ سرکاری رپورٹ دیکھ لیجئے. NCR نیشنل کرائم بیورو کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 میں 13,534 مقدمات دفعہ نمبر 1961 کے تحت پورے ملک سے درج کیا گیا، جس میں 6,589 معاملہ جہیز کی وجہ سے معصوم دوشیزاؤں کے قتل کا ہے. اگر آپ اس کا حساب لگائیے تو ہر مہینے 549 بچیاں جہیز کی وجہ سے قتل کر دی جاتی ہیں. ہر روز 18 بچیاں جہیز کی وجہ سے قتل ہوتی ہیں. ہر 1.5 گھنٹے میں ایک قتل ہوتا ہے. واضح رہے کہ یہ پورے ملک کے ہر قوم کی بیٹی کا المیہ ہے، اور یہ رپورٹ پورے ہندوستان کا ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ رپورٹ، یہ سرکاری تحقیقی ادارہ NCR کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہے. ہزاروں معاملات ایسے ہوتے ہیں جو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اور اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر وہ معاملہ یوں ہی ہو کر کے رہ جاتا ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے، ہمارے جہیز کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں یا پورے ملک کی بیٹیاں، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر ہیں، ہر 1.5 گھنٹے پر ایک قتل جہیز کی وجہ سے. ہر روز 18 قتل، ہر مہینے 549 قتل، سالانہ 6,589 قتل. ہم یہاں تک پہنچ گئے، اس کے بعد بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم جہیز کے لیے سرگرم نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری تحریک جہیز کے خلاف نہیں چل رہی. لیکن وائے افسوس میرے محترم بزرگوں، دوستو، چند خامیاں لڑکی والوں کی جانب سے ہے. سکے کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، اس پر بھی نظر کرنا ہوگا، کیونکہ لڑکی والے جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہرگز ان کے نزدیک دینداری ترجیح کا مقصد نہیں ہوتا ہے، ہرگز وہ دینداری کو ترجیح نہیں دیتے. شروعات ان کی بنیادی ہوتی ہے کہ لڑکا نوکری والا ہو، لڑکا بزنس کرنے والا ہو، لڑکا اچھے عمدہ مکان، پختہ مکان والا ہو، لڑکے کے پاس بینک بیلنس ہو، لڑکے کے پاس گاڑی موٹر کار ہو، لڑکا اچھی فیملی کا ہو، اور لڑکا خوب پیسہ کمانے والا ہو. ظاہر سی بات ہے، جب لڑکی کا مطالبہ لڑکا کے مال کو دیکھ کر کے ہوتا ہے تو پھر لڑکے والے بھی چڑھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے مال کی وجہ سے اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے، چنانچہ ہمیں بھی موقع ہے، اسے لوٹ لے، اسے نوچ لے، اسے غصب کر لے. پھر لڑکی والے جب جہیز دیتے ہیں تو مقصد جہیز دینا نہیں ہوتا، مقصد تفاخر ہوتا ہے، مقصد اپنی شان دکھانا ہوتا ہے، مقصد اپنی ناک اونچی کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم دیکھے کہ ہم اپنی بیٹی کو ٹرک بھر کر کے سامان دے رہے ہیں، قوم دیکھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دیا، موٹر کار نہیں دیا، واشنگ مشین نہیں دیا، فریج نہیں دیا، ٹی وی نہیں دیا، کیا چیز باقی رکھا ہے. قوم دیکھ کر کے واہ واہی کرے. لیکن یہی باپ اور یہی بیٹا جب وراثت دینے کی بات آتی ہے، جب حقوق دینے کی بات آتی ہے، جب حق حصہ دینے کی بات آتی ہے، جس کو اللہ نے فرض کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس باپ کے ماتھے گر جاتے ہیں. اور یہ باپ تیار نہیں ہوتا، اپنے بیٹے کے نام زمین لکھ جاتا ہے. یا یہ کہ اگر بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کو حق حصہ نہیں دیتا ہے، جبکہ یہ دینا فرض ہے، اگر اس کو نہیں دے گا تو قیامت کے دن ایسے بھائی کی اللہ کے یہاں گرفت ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی.
اور صاف کہتا ہے کہ میں نے جہیز میں آپ کو سارا سامان دے دیا ہے، اس لیے ہم وراثت نہیں دیں گے۔ جہیز دینے کی وجہ سے وراثت ختم نہیں ہوتی۔ جہیز دینے کے باوجود چاہے آپ کروڑوں اربوں خربوں کا جہیز دے دیں، اس کے باوجود وراثت کا حق باقی رہتا ہے، اور وراثت دینا ہے بھائی کو 2 حصہ اور بہن کو 1 حصہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جہیز کی وجہ سے وراثت نہیں دی جاتی، اور پھر اس کے بعد اگر بہن کبھی وراثت کا مطالبہ کر لی تو بہن کو کہا جاتا ہے کہ تم پھر دوبارہ منہ دکھانے اپنے باپ کی دہلیز پہ مت آنا، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، جب تم وراثت لے لی تو پھر یہاں کس منہ سے آؤ گی۔ اس ڈر سے بیچاری بہن نہیں مانگتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جہاں جہیز کو ختم کرنا ہے وہیں وراثت پر زور ڈالنا ہے، اور حق وراثت بھی اپنی بہن کو عطا کرنا ہے۔ بعض ہمارے معصوم بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق، سادگی کے مطابق، شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ کسی قسم کی مانگ نہیں کرتے، وہ بارات نہیں لینا چاہتے اور مسجد میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مانگ نہیں کر رہا، اور بعض رشتے کینسل ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے مانگ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہو کہ لڑکے کے اندر کوئی عیب ہو، حالانکہ وہ لڑکا شادی سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ نکاح کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جو حدیث کے خلاف ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے: مالداری کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو، لیکن وہ افسوس ہم نے صرف مالداری کو ترجیح دیا ہے، دینداری کو پسے پوش ڈال دیا ہے۔ پھر جا کر کے جہیز کی وجہ سے جتنے مصائب و علام آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم روتے ہیں، اور ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت یاد آتی ہے، حضرت علی کو ہم بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر بغیر لین دین کے، بغیر ذات بارات کے، بغیر کسی قسم کے نشو و نمائش کے، بغیر کسی بھی طرح کے بدعات و خرافات کے، سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔